ابھی تک یہ طے نہیں ہو سکا تھا کہ میں کیا ہوں۔ پرنسس تارا رینوکا دیوی کو جھوٹا ثابت کرنے پر تلی ہوئی تھی، لیکن حالات نے قسم کھا رکھی تھی کہ وہ مجھے رینوکا دیوی کی بات باور کروا کے رہیں گے۔ خاص طور سے آج کا واقعہ تو 100% ناقابل یقین تھا۔ یہ بات کسی نے کبھی سنی ہوگی نہ دیکھی ہوگی کہ کسی انسان کی پیشانی پر لگنے والی گولی اس طرح اچٹ جائے جیسے وہ کسی چٹان سے ٹکرائی ہو۔ مجھے اس آدمی کا خیال آیا جس نے مجھ پر گولی چلائی تھی۔ کیا اب وہ ہاسپٹل میں موجود ہوگا؟ مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور ہوگا۔ اسے رینوکا دیوی کا تحفظ حاصل تھا، اور جن لوگوں کو رینوکا دیوی کا تحفظ حاصل ہوتا ہے وہ تمام خطرات سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ یہ میرا ذاتی مشاہدہ تھا۔ ویسے بھی میں اس شخص کا کیا بگاڑ لیتا؟ میں یہ کیسے ثابت کر سکتا تھا کہ اس نے مجھ پر گولی چلائی تھی؟ پھر اگر میں یہ بھی کہہ دیتا کہ وہ گولی میری پیشانی سے ٹکرا کر اچٹ گئی تھی تو پھر شاید یہاں کی انتظامیہ مجھے بھی پاگلوں کی فہرست میں شامل کر لیتی۔ مجھے پرنسس تارا کا خیال آیا۔ کیا وہ میرے اس بیان پر یقین کر لے گی کہ میری پیشانی کسی چٹان کی طرح مضبوط ہے؟ اچانک مجھے نہ جانے کیا ہوا کہ میں نے بڑی زور سے اپنی پیشانی پر چٹکی لی اور ایک سسکاری میرے منہ سے نکل گئی۔ میں بہت دیر تک خیالات کی بھول بھلائیوں میں بھٹکتا رہا، اور جب 1 بجنے میں کچھ منٹ رہ گئے تو اپنے کمرے سے نکل کر خود ہی ڈاکٹر کاچار کے کمرے میں پہنچا۔ مجھے دروازہ کھلا ہوا ملا تھا۔ سامنے ایک صوفے پر ڈاکٹر کاچار بیٹھا اسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا۔ اس نے اشارے سے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں بیٹھ گیا۔ میں نے بٹلر سے کہہ دیا ہے کہ ہم دونوں کا کھانا یہیں پہنچا دیا جائے۔ ڈاکٹر کاچار نے میری طرف دیکھے بغیر کہا اور بادستور مطالعہ کرتا رہا۔ میں غور سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا یہ مصنوعی پاگل ہے؟ میرے ذہن میں سوال گونج رہا تھا، اور میری نگاہیں اس کے چہرے کو یوں ٹٹول رہی تھیں جیسے کوئی راکھ میں چنگاری کریدنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ڈاکٹر کاچار کا مطالعاتی انہماک اس وقت ختم ہوا جب ایک آدمی ہمارے لیے کھانا لے کر کمرے میں آیا۔ ڈاکٹر کاچار نے کتاب بند کر کے ایک طرف رکھ دی۔ کھانے کے دوران میں گفتگو کا آغاز ایک بار پھر ہوا، لیکن اسی قسم کی باتیں ہوئیں جیسی پہلے ہوئی تھیں۔ صرف ایک معاملے میں ڈاکٹر کاچار نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ میں نے اب تک ہاسپٹل کی انتظامیہ سے اس سلسلے میں کوئی گفتگو نہیں کی تھی کہ اب ہمیں اس عمارت تک محدود نہ رکھا جائے۔ کھانے کے بعد ڈاکٹر کاچار نے کہا، اب تم جاؤ، میں قیلولہ کروں گا۔ 4 بجے سے پہلے قطعی مداخلت نہ کرنا۔ 4 بجے کے بعد بھی تم اسی صورت میں میرے کمرے میں آؤ گے جب میں تم کو بلاؤں۔ ڈاکٹر کاچار کے انداز سے اب تک ناراضگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ بہت بہتر سر، میں کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر کاچار نے کتاب اٹھائی اور اندرونی کمرے میں چلا گیا جسے اس کی خوابگاہ کے طور پر آراستہ کیا گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ آدھا دن گزر چکا تھا، لیکن ابھی تک مجھے ڈاکٹر کاچار کے اغوا کے سلسلے میں پرنسس تارا کی ہدایات وصول نہیں ہوئی تھیں۔ مجھے اس کا بھی علم نہیں تھا کہ وہ ہدایات مجھے کس طرح موصول ہوں گی۔ پھر وہ پورا دن اسی طرح گزر گیا۔ مجھے کسی قسم کی ہدایات موصول نہیں ہوئیں۔ رات کا کھانا ڈاکٹر کاچار نے میرے ساتھ نہیں کھایا۔ شاید وہ اب تک ناراض تھا، لیکن مجھے ہاسپٹل کے طریقہ کار کے مطابق اسے شب خیر ضرور کہنا تھا۔ اس کے بعد تمام پاگلوں کے دروازے آٹومیٹک طور پر منقفل ہو جاتے تھے، لیکن اس سے آدھے گھنٹے قبل میں نے ایک اور کام بھی کیا۔ میرے کمرے ہی میں ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر موجود تھا۔ اس پر میں نے اپنی دن بھر کی رپورٹ ٹیپ کی۔ یہ رپورٹ نہایت مفصل ہوتی تھی کہ اس روز پاگل نے کیا کچھ کیا، کیا کچھ کہا اور اسے کیا جواب دیا گیا۔ یہ ریکارڈڈ کیسٹ مجھے روانگی کے وقت ریکارڈ روم کے انچارج کے حوالے کرنا تھی۔ جب میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا تو خود کو خاصا بوجھل محسوس کر رہا تھا۔ تقریباً روزانہ ہی ایسے واقعات ہو رہے تھے جن کے باعث میں اندر سے ٹوٹتا جا رہا تھا، بکھرتا جا رہا تھا۔ کبھی رینوکا دیوی کا جادو میرے سر چڑھ کر بولتا تھا، اور کبھی پرنسس تارا کی باتیں اس جادو کو میرے سر سے اتار دیتی تھیں۔ نہ جانے یہ شکست اور ریخت کا سلسلہ کب ختم ہوتا۔ خیالات کے جالے میں الجھتا ہوا میں ساون کے گھر پہنچ گیا، جو فی الحال میرا گھر تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے فون کی گھنٹی سنی۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور لپک کر فون کے قریب پہنچا۔ ہیلو، میں نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ میں نے دوسری مرتبہ فون کیا ہے۔ پرنسس تارا کی آواز سنائی دی۔
میں ابھی ابھی قفل کھول کر اندر آیا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے بہت سلو ڈرائیونگ کی ہوگی۔ شاید۔ اچھا خیر، میں ابھی تمہارے پاس آ رہی ہوں۔ میں خود بھی تم سے ملنے کے لیے بہت بے چین ہوں۔ کوئی خاص بات؟ پرنسس تارا نے چونک کر پوچھا۔ آؤ گی تو بتاؤں گا۔ میں بہت جلد پہنچ رہی ہوں۔ اور پھر دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ وہ واقعی بہت جلد پہنچ گئی اور میں اس دوران میں سوچتا رہا کہ اس سے کیا کیا باتیں کروں گا۔ ملاقات ہونے پر اس نے کوئی رسمی بات نہیں کی اور میرے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی، تم کچھ الجھے الجھے سے نظر آ رہے ہو۔ تم نے آج ڈاکٹر کاچار کے اغوا کا کوئی پروگرام؟ آج کوئی پروگرام نہیں بن سکتا تھا۔ کیوں؟ جس طرح ہم فتح پور سیکری سے بھاگے تھے اسی طرح ہمیں ڈاکٹر کاچار کے اغوا کے سلسلے میں بھی ہیلی کاپٹر سے کام لینا ہے، لیکن آج اس کا بندوبست نہیں ہو سکا۔ البتہ کل میرے 2 آدمی تربیتی پرواز پر ہوں گے اور کل ہی ہم ڈاکٹر کاچار کو اغوا کریں گے۔ ہیلی کاپٹر کیوں ضروری ہے؟ ہم اسی کار میں کیوں نہ فرار ہوں جس میں ہم اس عمارت کی 4 دیواری سے باہر نکل سکتے ہیں؟ یہ کیوں بھول رہے ہو کہ ایک کار تمہارے تعاقب میں لگی ہوئی ہوگی اور تم اس کی تیز رفتاری کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ اس کا انجن تمہاری کار کے انجن سے دوگنا طاقتور ہوگا۔ تم اس سے بچ کر نہیں نکل سکتے۔ ویسے بھی 5 میل کے بعد کا علاقہ ایسا ہے جہاں سے تم نہیں نکل سکتے۔ وہاں اتنی کیلیں گڑی ہوئی ہیں کہ تمہاری کار کے چاروں ٹائر برسٹ ہو جائیں گے۔ رہ گیا وہ مخصوص راستہ جو آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ تم دیکھ ہی چکے ہو۔ وہاں سخت نگرانی رہتی ہے۔ پاس کے بغیر وہاں سے کوئی نہیں گزر سکتا۔ وہاں جن گارڈز کو متعین کیا گیا ہے وہ ریٹائرڈ فوجی ہیں۔ اف، میں نے طویل سانس لی۔ یہ مینٹل ہاسپٹل ہے یا گھٹا پور کا ہیڈ کوارٹر؟ وہ اپنے مریضوں کو ہر قیمت پر محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے وہاں کے اخراجات بھی بہت ہیں۔ تو کل ہم وہاں سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے فرار ہوں گے۔ میں اپنی آج کی باتیں کرنے سے پہلے پرنسس تارا کا پروگرام جان لینا چاہتا تھا۔ ہاں، پرنسس تارا نے کہا، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ عمارت سے 3-4 میل کے فاصلے پر وہ ہیلی کاپٹر تمہارا تعاقب کرنے والی کار کو تباہ کر دے گا۔ میں تمہیں کلوروفارم کی ایک شیشی دوں گی، اس سے تم ڈاکٹر کاچار کو بے ہوش کر دو گے تاکہ اسے ہیلی کاپٹر میں لے جا سکو۔ پھر وہ ہیلی کاپٹر تم کو 15-20 میل دور ایک ویرانے میں پہنچا دے گا جہاں میں کار میں تم دونوں کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ میں نے پرخیال انداز میں سر ہلایا، گویا یوں ہوگا جیسے کوئی قیدی دشمن کے جنگی کیمپ سے فرار ہو رہا ہو۔ ہاں، پرنسس تارا کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ کچھ ایسی ہی بات ہوگی۔ کیا ڈاکٹر کاچار مصنوعی پاگل ہے؟ میں نے اچانک سوال داغا۔ میں نے اپنا سوال داغا تھا لیکن پرنسس تارا اس طرح چونکی جیسے میں نے توپ داغی ہو۔ وہ تیزی سے بولی، یہ سوال تم نے کیوں کیا؟ یہ خیال میرے ذہن میں ان باتوں کی وجہ سے آیا ہے جو آج ہاسپٹل کے انچارج گپتا سے ہوئی تھیں۔ میں نے جواب دیا۔ کیا باتیں ہوئی تھیں؟ پرنسس نے پوچھا۔ میں نے وہ ساری گفتگو دہرا دی جو ٹیلی فون پر ڈاکٹر گپتا سے ہوئی تھی۔ وہ سب کچھ سن کر پرنسس تارا کے چہرے پر تفکر کے ہلکے ہلکے سائے لہرانے لگے۔ میں بڑے غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک میں نے اس پر ایک دھماکہ اور کیا۔ مائی ڈیئر پرنسس، کیا تمہیں یہ سن کر تعجب ہوگا کہ آج وہاں مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا؟ پرنسس تارا پر وہی رد عمل ہوا جس کی مجھے توقع تھی۔ وہ چونک کر مجھے اس طرح دیکھنے لگی جیسے میں نے اسے زمین پر ہائیڈروجن بم پھٹنے کی اطلاع دی ہو۔ کیا مطلب؟ اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی۔ اور اس قاتلانہ حملے سے قبل رینوکا دیوی نے مجھ سے بات بھی کی تھی، میں نے کہا۔ پرنسس نے چونک کر میرے ہاتھ کی طرف دیکھا اور پھر مستربانہ انداز میں بولی، وہ انگوٹھی کہاں ہے جو میں نے تم کو دی تھی؟ وہ رات کو میں نے اتار کر تکیے کے نیچے رکھ دی تھی اور صبح پہننا بھول گیا تھا۔ میں نے جھوٹ بولا اور اس لہجے میں جھوٹ بولا جیسے میں اپنی اس حرکت پر شرمندہ بھی ہوں۔ پرنسس نے ایک طویل سانس لی اور پھر پوچھا، رینوکا نے تم سے کیا باتیں کی تھیں؟ میں نے وہ ساری باتیں دہرا دیں جو رینوکا دیوی نے مجھ سے کی تھیں اور پھر کہا، جب میں نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں ایک شخص سائلنسر لگا ہوا ریوالور لیے کھڑا تھا۔ اس نے بے دریغ مجھ پر گولی چلا دی۔ پرنسس تارا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ گولی میری پیشانی سے ٹکرائی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور اس طرح اچٹ گئی جیسے کسی چٹان سے ٹکرائی ہو۔ پرنسس تارا نے اس مرتبہ پہلے سے بھی زیادہ طویل سانس لی تھی۔ اس عجیب و غریب واقعے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا،
تم کیا سمجھ رہے ہو؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کیا۔ اس کے علاوہ کیا سمجھوں کہ میں واقعی ایک پر اسرار قوت کے جال میں پھنس گیا ہوں؟ پر اسرار قوت؟ رینوکا دیوی۔ وہ خاموش رہی اور میں اس کے بعد بھی بولتا رہا۔ اس واقعے کے بعد رینوکا دیوی نے مجھ سے پھر بات کی تھی اور پوچھا تھا کہ کیا ایسا ہونا ممکن ہے۔ اس نے مجھے باور کروایا تھا کہ میں واقعی ایک کردار ہوں، اور کردار اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک اس کا مصنف ہی اسے مروا نہ دے۔ اور وہ تمہاری خالق ہے، پرنسس تارا نے تلخی سے کہا۔ میں ان حالات میں اس کے علاوہ کیا سمجھوں؟ پرنسس تارا نے فوراً ہی کچھ نہیں کہا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی ہو۔ میں غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ میرے اندازے کے مطابق شاید اب وہ پھر کوئی ایسی کہانی گھڑنا چاہ رہی تھی تاکہ میرے ذہن سے رینوکا دیوی کے مافوق الفطرت ہونے کا خیال مٹا دے۔ کئی منٹ ایک بوجھل سکوت میں گزر گئے اور پھر آخر پرنسس تارا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، شاید مجھے قبل از وقت ہی کچھ بتانا پڑے گا۔ کوئی اور کہانی گھڑ لی ہے؟ میں نے زہر خند کیا۔ یہ تو وقت ہی ثابت کرے گا کہ کہانیاں میں گھڑتی ہوں یا رینوکا دیوی، پرنسس تارا نے کہا۔ لیکن کیا تم میری ایک بات بھول گئے؟ کون سی بات؟ کیا میں نے تم کو یہ نہیں بتایا تھا کہ تم ایک بہت بڑی طاقت ہو؟ اور میں تمہاری اس بات پر دل ہی دل میں ہنس دیا تھا۔ لیکن اب تمہیں نہیں ہنسنا چاہیے۔ تمہیں یہ تجربہ ہو چکا ہے کہ گولی بھی تم پر اثر نہیں کر سکتی۔ تمہاری پیشانی پر تو کیا، تمہارے جسم کے کسی حصے پر بھی گولی اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ گولی تو کیا، غالباً اس سے بڑی کوئی ہلاکت خیز چیز بھی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ کوئی بھی تم کو اس طرح ہلاک نہیں کر سکتا، لیکن اس کا علم رینوکا دیوی کو نہیں تھا۔ اسی لیے اس نے تمہیں اس طرح ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی، مگر جب وہ اس میں ناکام ہو گئی تو اس نے تمہیں یہ باور کروانا چاہا کہ تم واقعی اس کی تخلیق ہو، اور تمہیں اس وقت تک ختم نہیں کیا جا سکتا جب تک وہ نہ چاہے۔ میں گمسم سی حالت میں پرنسس تارا کی طرف دیکھتا رہا۔ اب میں تمہیں کچھ اور بھی بتانے پر مجبور ہوں، پرنسس تارا کہتی رہی۔ وہ ڈاکٹر کاچار ہی ہے جس نے تم کو ایک غیر معمولی انسان بنایا ہے۔ وہ اس صدی کا ایک حیرت انگیز سائنٹسٹ ہے۔ وہ تمہارے عظیم باپ کا نمک خوار ہے۔ کچھ عرصے قبل تم ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے کہ تمہارا بچنا محال تھا۔ اس وقت ڈاکٹر کاچار نے تمہارا علاج کیا۔ وہ صرف ایک سائنٹسٹ ہی نہیں بلکہ ایک بہترین سرجن بھی ہے۔ ہاں، تو میں کہہ رہی تھی کہ اس نے تمہارا علاج کیا۔ تمہارے باپ کو اپنے تحفظ کے لیے ایک بڑی طاقت کی ضرورت تھی، چنانچہ ڈاکٹر کاچار نے تمہارا نہ صرف آپریشن کیا بلکہ تم پر کئی تجربات بھی کیے جو بڑی حد تک کامیاب رہے۔ تم ایک دماغی عارضے میں مبتلا تھے۔ ڈاکٹر کاچار نے نہ صرف اس مرض کو دور کر دیا بلکہ تمہارے دماغ میں یا تمہارے دماغ کے قریب ایک ننھا سا آلہ بھی فٹ کر دیا جس کو تم ٹرانسمیٹر کہہ سکتے ہو۔ اس نے ایک اور چھوٹا سا آلہ بھی بنایا جس کے ذریعے تمہارے سر میں نصب آلے سے ہمہ وقت رابطہ قائم کیا جا سکے۔ لیکن اس سے پہلے کہ تم اس سرجری کے بعد ہوش میں آتے، تمہیں اغوا کر لیا گیا۔ نہ صرف تم کو بلکہ ڈاکٹر کاچار اور اس آلے کو بھی جو یہ دماغی رابطہ قائم کر سکتا تھا۔ میں دم بخود اس حالت میں بیٹھا پرنسس تارا کی باتیں سنتا رہا۔ وہ قدرے توقف سے بولی، کیا تم جاننا چاہو گے کہ اغوا کنندہ کون تھا؟ میرے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا، لیکن میں سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی کہانی بڑی سنسنی خیز تھی۔ وہ ذرا رک کر بولی، تم سب کی اغوا کنندہ تمہارے باپ کی بہت بڑی دشمن ہے۔ وہ تمہارے باپ کی ستیلی بہن ہے اور اس کا نام رینوکا دیوی ہے۔ میرا منہ حیرت سے کھلا اور کھلا رہ گیا۔ پرنسس تارا ایسی باتیں بتا رہی تھی کہ مجھ میں کچھ بولنے کی شاید سکت ہی نہیں رہ گئی تھی۔ اس نے خود ہی اٹھ کر پانی کا ایک گلاس پیا اور دوبارہ میرے سامنے بیٹھتی ہوئی بولی۔ اس نے ڈاکٹر کاچار کو مجبور کیا کہ وہ کچھ اور افراد کے دماغوں میں بھی ایسے آلے فٹ کرے جیسا آلہ وہ تمہارے دماغ میں فٹ کر چکا تھا۔ ڈاکٹر کاچار اس بات پر آمادہ نہ ہوا، لیکن رینوکا دیوی نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو وہ تم کو مار ڈالے گی۔ ڈاکٹر کاچار تمہارے باپ کا نمک خوار ہے، اس لیے وہ تمہاری موت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے رینوکا دیوی کی بات ماننا ہی پڑی۔ اس نے رادھا، جمنا اور کچھ دوسرے افراد کے دماغوں میں بھی ایسے آلے فٹ کر دیے کہ رینوکا دیوی ان سے سینکڑوں میل دور رہ کر بھی ان سے باتیں کر سکے اور ان کے خیالات پڑھ سکے۔ اس طرح رینوکا دیوی نے ایک گروہ منظم کر لیا
تاکہ تمہارے باپ کے مقابل آ سکے۔ شاید تم مجھے طلسم ہوش ربا کا کوئی باب سنا رہی ہو۔ میری آواز بھر آئی ہوئی تھی۔ ہاں، پرنسس تارا نے سر ہلایا۔ شاید یہ ساری باتیں طلسم ہوش ربا کی ہی مانند ہیں۔ ہاں، ایک بات بتانے سے رہ گئی۔ جب تمہیں اغوا کیا گیا تو تم بے ہوشی کے عالم میں تھے۔ تمہاری اس بے ہوشی سے رینوکا دیوی نے خوب فائدہ اٹھایا اور تم کو ایک چیستان میں الجھا کر رکھ دیا۔ یہ بات رہ گئی کہ گولی مجھ پر اثر انداز کیوں نہیں ہو سکتی؟ ڈاکٹر کاچار نے تمہارے دماغی آپریشن اور اس آلے کو فٹ کرنے کے ساتھ ہی تم پر کچھ اور تجربات بھی کیے تھے۔ اس نے تمہارے والد کو یہ تو نہیں بتایا کہ اس نے کیا کیا تجربات کیے ہیں اور تم کن کن طاقتوں کے مالک بن گئے ہو، لیکن اس نے اتنا ضرور بتا دیا تھا کہ اب گولی یا اس نوع کی کوئی چیز تم پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر کوئی ٹھوس چیز طاقت کے ساتھ تمہارے جسم سے ٹکرائے گی تو تمہارے جسم کا وہ حصہ اس چیز سے کئی گنا زیادہ سخت ہو جائے گا جو تم سے ٹکرائے گی۔ اس طرح گولی یا اس نوع کی کوئی چیز تم پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، لیکن یہ بات رینوکا دیوی کے علم میں نہیں آ سکی تھی۔ لیکن اب ڈاکٹر کاچار اس مینٹل ہاسپٹل میں کیوں ہے؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے کہ اسے کس طرح رینوکا دیوی کی قید سے فرار ہونے کا موقع مل گیا تھا۔ اس کے بعد یہ بات ممکن نہیں تھی کہ وہ فوری طور پر تمہارے والد کی پناہ میں پہنچ سکتا، کیونکہ وہ یہاں سے بہت دور ہیں۔ اس لیے اسے اپنی جان بچانے کے لیے اس مینٹل ہاسپٹل کا سہارا لینا پڑا تھا۔ خود میں نے ہی اسے وہاں داخل کروایا تھا، اور شاید میں تم کو بتا چکی ہوں کہ میں ہی اس کے اخراجات برداشت کر رہی ہوں۔ یعنی ڈاکٹر کاچار واقعی پاگل نہیں ہے؟ قطعی نہیں۔ میں نے فوراً ہی کچھ نہیں کہا۔ میں اس سوچ میں پڑ گیا تھا کہ پرنسس تارا کی یہ کہانی کس حد تک صداقت پر مبنی ہے۔ پرنسس بولی، کیا تم میری باتوں پر شبہ کر رہے ہو؟ میں نے ایک طویل سانس لی اور پھر بولا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مجھے کن باتوں پر یقین کرنا چاہیے۔ وقت تمہیں اس کے بارے میں سب کچھ بتا دے گا، لیکن وہ وقت کب آئے گا؟ میں سمجھتی ہوں کہ اب وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے۔ تمہاری ایک بات سے مجھے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ مجھ میں کچھ اور طاقتیں بھی ہیں۔ ڈاکٹر کاچار نے تمہارے والد سے جس قسم کی گفتگو کی تھی، اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے، لیکن میں کسی اور بات سے واقف نہیں ہوں۔ مگر جن باتوں سے تم واقف تھیں ان کا اظہار تم نے پہلے کیوں نہیں کیا؟ محض اس لیے کہ تم ابھی اپنی کسی طاقت کا مظاہرہ شروع نہ کر دو۔ تمہارے والد نہیں چاہتے تھے کہ وقت سے پہلے تمہاری وہ طاقت یا طاقتیں کسی کے سامنے آئیں۔ میرے والد کون ہیں؟ میں معذرت خواہ ہوں کہ اس سوال کا جواب نہیں دوں گی۔ تمہارے والد نے ہی مجھے اس سے روکا ہے۔ میں نے ایک طویل سانس لی، گویا میں بس ایک بے بس تنکے ہی کی طرح حالات کے دھارے پر بہتا رہوں گا۔ اب تمہیں ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ ایک وقتی بات ہے، بہت جلد تم اپنے آپ کو ایک سپر مین کے مانند دیکھو گے۔ میں اس طرح ہنس پڑا جیسے مجھے اب تک ان باتوں پر مکمل یقین نہ آیا ہو۔ پرنسس تارا نے میری ہنسی پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال ابھرا اور پھر سوال بن کر میری زبان پر آ گیا، جب تم ہی نے کاچار کو وہاں داخل کرایا ہے تو پھر تم ہی اسے وہاں سے واپس بھی تو لا سکتی ہو۔ آخر اغوا کی کیوں ضرورت پڑی؟ جب کسی کو وہاں داخل کیا جاتا ہے تو ایک فارم پر دستخط کروا کے داخل کرنے والے کی آمادگی لے لی جاتی ہے کہ مریض کو ٹھیک ہونے سے قبل وہاں سے نہیں لے جایا جائے گا۔ یہ قانون انہوں نے اس لیے بنایا ہے کہ ہاسپٹل کے نام پر ایک ناکامی کا بھی داغ نہ لگے۔ کیا اس قانون کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا؟ میں نے کبھی اس کی قانونی حیثیت پر غور نہیں کیا، کبھی ضرورت ہی نہیں محسوس کی کہ اس سلسلے میں کسی وکیل سے مشورہ کروں، اور اب اس کی ضرورت محسوس ہوئی ہے تو اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ میں خدا کا شکر ادا کروں گی کہ آج کی رات خیریت سے گزر جائے۔ کیا مطلب؟ میرا خیال تھا کہ وہ مینٹل ہاسپٹل ڈاکٹر کاچار کے لیے محفوظ ترین مقام ہے، لیکن آج تمہارے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے اس نے مجھے از حد پریشان کر دیا ہے۔ میرے سان گمان میں بھی نہیں تھا کہ رینوکا دیوی کا کوئی آدمی بھی وہاں ہو سکتا ہے۔ کیا وہ ہاسپٹل ہی کا کوئی آدمی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کی تصویر ان تصویروں میں موجود تھی جو تم نے مجھے دکھائی تھیں۔ ذرا تصدیق کر کے بتاؤ، میں وہ تصویریں تمہیں دے چکی ہوں۔ میں نے دراز میں سے تصویروں کا بنڈل نکالا اور ان تصویروں کو ایک ایک کر کے دیکھنے لگا۔ آخر میں نے ایک تصویر پرنسس تارا کے سامنے ڈال دی اور بولا، یہ ہے وہ آدمی۔ پرنسس تارا نے تصویر دیکھی
اور پھر اسے الٹ کر لکھی ہوئی عبارت پڑھنے لگی۔ آخر اس نے ایک طویل سانس لے کر کہا، اس شخص کی حیثیت وہی ہے جو تمہاری ساون کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقررہ وقت پر وہ بھی ہاسپٹل سے چلا گیا ہوگا۔ یہ اطمینان بخش بات ہے کہ کم از کم آج رات کے لیے وہاں کوئی خطرہ نہیں۔ لیکن جب رینوکا دیوی ڈاکٹر کاچار کو ختم کروانا چاہتی ہے تو اس نے اپنے آدمی سے یہ کام پہلے ہی کیوں نہیں لے لیا؟ وہ آدمی ڈاکٹر کاچار کو پہچانتا نہیں ہوگا، اس لیے رینوکا بھی اس ہاسپٹل میں ڈاکٹر کاچار کی موجودگی سے بے خبر ہوگی۔ تو پھر اس ہاسپٹل میں اس آدمی کی موجودگی کا مطلب؟ اس کا اندازہ لگانا میرے لیے دشوار ہے۔ بس قیاس کر رہی ہوں کہ رینوکا دیوی نے بعض اداروں میں اپنے کسی نہ کسی آدمی کو چھوڑا ہوا ہوگا تاکہ بوقت ضرورت ان سے کوئی کام لے سکے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ میں نے اسے اکسایا۔ پرنسس تارا نے تصویر اٹھا کر اس کی پشت پر لکھی ہوئی عبارت پر نظر ڈالی اور پھر کہا، یہ شخص وہاں ایک ایسے پاگل کا محافظ ہے جو خود کو ونسٹن چرچل سمجھتا ہے۔ اب میں یہی سوچ سکتی ہوں کہ رینوکا دیوی کو اس پاگل ونسٹن چرچل سے کوئی دلچسپی ہوگی۔ میں نے پرخیال انداز میں سر ہلایا اور پھر کہا، لیکن اب رینوکا اس بات سے واقف ہو چکی ہے کہ ڈاکٹر کاچار وہاں ہے، اور یہ محض تمہاری حماقت سے ہوا ہے۔ پرنسس کے لہجے میں سختی تھی۔ میری وجہ سے کیوں؟ اگر تم میری دی ہوئی انگوٹھی پہن کر گئے ہوتے تو رینوکا تمہارے ذہن کو نہیں پڑھ پاتی، اور اس طرح اسے نہ ڈاکٹر کاچار کا پتہ چلتا اور نہ تمہارا۔ اب تو وہ اس بات سے بھی واقف ہوگی کہ تم کہاں پر ہو۔ اچانک پرنسس تارا نے ٹیلی فون اٹھایا اور کسی کے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ پھر رابطہ قائم ہو جانے کے بعد بولی، تم جانتے ہو کہ میں اس وقت کہاں ہوں۔ فوری طور پر اس جگہ کو اپنی حفاظت میں لے لو۔ عین ممکن ہے کہ اس وقت رینوکا یہاں اپنی پوری طاقت سے حملہ کر دے۔ پھر اس نے جواب سنا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ تو کیا وہ اس بات سے بھی واقف ہوگی کہ ابھی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ نہیں، پرنسس تارا نے پر یقین لہجے میں کہا، اس وقت تمہارے ذہن سے اس کا رابطہ منقطع ہو چکا ہوگا، کیونکہ یہاں وہ انگشتری موجود ہے جو میں نے تم کو دی تھی۔ اس انگشتری میں جو آلہ لگا ہوا ہے وہ رینوکا دیوی کی راہ میں بہت بڑا پتھر ہے۔ تو پھر تم نے اپنے آدمیوں کو چوکس کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ خطرہ تو بہرحال ہے۔ رینوکا دیوی تمہاری قیام گاہ سے واقف ہے۔ وہ ضرور یہ چاہے گی کہ تم مینٹل ہاسپٹل نہ پہنچ سکو، اور وہ کسی طرح بھی ڈاکٹر کاچار کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ کیا میں تصدیق کر لوں کہ دروازہ اندر سے بند ہے؟ میں اسے پہلے ہی چیک کر چکی ہوں، پرنسس تارا نے کہا۔ میں ہر وقت چوکنا رہنے کی عادی ہوں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جال۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 16 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ میں کچھ دیر تک سوچ میں ڈوبا رہا اور پرنسس تارا بھی کسی خیال میں غرق رہی۔ آخر میں نے ہی اس سکوت کو توڑا۔ تو پھر اب کل کا کیا پروگرام ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ تمہیں سائے کی طرح ڈاکٹر کاچار کے ساتھ رہنا ہے۔ اسے کسی قسم کا خطرہ پیش نہیں آنا چاہیے۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا تو میں خود بھی سمجھ سکتا ہوں۔ یہ بتاؤ کہ ڈاکٹر کاچار کے اغوا کا کیا پروگرام رہے گا؟ اب اس میں کچھ تبدیلی کرنا پڑے گی۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر کاچار کو ختم کرنے کی کوشش میں ناکام ہونے کے بعد رینوکا یہی پلان کرے گی کہ میں ڈاکٹر کاچار کو اغوا کرنے میں ناکام ہو جاؤں۔ اسے یہ خیال ضرور آئے گا کہ میں ڈاکٹر کاچار کو اغوا کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر کا استعمال کر سکتی ہوں، جیسا میں نے فتح پور سیکری سے فرار ہونے میں کیا تھا، اور پھر وہ اس کا سد باب ضرور کرے گی۔ لہٰذا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اپنے منصوبے میں ترمیم کروں یا اس کو بدل ہی دوں۔ یعنی مجھے اس کے لیے سوچنا پڑے گا۔ میں اب شراب کی ضرورت محسوس کر رہی ہوں۔ وہ جو اس طرف الماری ہے اس میں تمام اقسام کی شرابیں موجود ہیں۔ میں جانتا ہوں، میں دیکھ چکا ہوں۔ میں کھڑا ہوتا ہوا بولا اور الماری سے شراب کی بوتلیں نکال لایا۔ پرنسس تارا کے لیے میں وسکی کی بوتل لایا تھا، لیکن اپنے لیے میں نے وائن کا انتخاب کیا تھا۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ میں اس وقت زیادہ نشے میں نہ رہوں۔ وسکی کا ایک پیگ لینے کے بعد پرنسس تارا نے مجھ سے کچھ کہنا چاہا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میرا ہی فون ہوگا، پرنسس تارا نے کہا اور جلدی سے ریسیور اٹھا لیا۔ وہ ماؤتھ پیس میں بولی، یس میں بول رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، بس اب میں مطمئن ہوں۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ تمہارے آدمی کا فون تھا؟ میں سوال کر بیٹھا۔ ہاں،
پرنسس نے جواب دیا، بڑے مضبوط انتظامات کر لیے گئے ہیں، اب اگر رینوکا نے یلغار کی بھی تو اسے منہ کی کھانا پڑے گی۔ وہ اپنے لیے وسکی کا دوسرا پیگ بنانے لگی۔ تو پھر؟ میں بولا، تم نے کل کے پروگرام کے بارے میں کیا سوچا؟ سوچ تو لیا ہے، لیکن اب خاصی دشواری پیش آ سکتی ہے تمہیں، بہت زیادہ ذہانت، بلکہ یوں کہو کہ عیاری کا ثبوت دینا ہوگا۔ یعنی اب میں ہیلی کاپٹر سے کام نہیں لوں گی۔ تو پھر؟ اب تمہیں ریوالور سے کام لینا ہوگا۔ کیا مطلب؟ تمہیں ریوالور کے زور پر ہاسپٹل کے انچارج ڈاکٹر گپتا سے کام لینا ہوگا۔ تم ڈاکٹر گپتا کو اس بات پر مجبور کر دو گے کہ وہ تمہیں اور ڈاکٹر کاچار کو ہاسپٹل کی حدود سے نکل جانے دے۔ تم اسے اپنے ساتھ کار میں رکھو گے۔ اس کی وجہ سے گارڈز تم کو ڈاکٹر کاچار کی موجودگی کے باوجود ہرگز نہیں روکیں گے۔ ڈاکٹر گپتا ان سے کچھ نہ کچھ کہہ کر انہیں مطمئن کر سکتا ہے۔ پورا پلان واضح طور پر بتاؤ۔ میرا خیال ہے کہ اس میں ایسی کوئی خاص وضاحت کی ضرورت نہیں۔ بہرحال تم کو ریوالور دکھا کر ڈاکٹر گپتا سے یہ کہنا ہے کہ تم ڈاکٹر کاچار کو یہاں سے نکال لے جانا چاہتے ہو، اور ڈاکٹر گپتا کو تمہارے ساتھ کار میں چلنا ہوگا تاکہ گارڈز کوئی تعرض نہ کر سکیں۔ مجھے یقین ہے کہ تم یہ کام آسانی سے کر سکو گے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر کاچار کو تم اپنا ہمراز بنا لینا۔ یہ میں تم کو بتا ہی چکی ہوں کہ وہ حقیقتاً پاگل نہیں ہے۔ پھر تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ میں اس کو بے ہوش کر کے ہیلی کاپٹر میں لے جاؤں؟ اس وقت تک تم نے مجھے وہ باتیں نہیں بتائی تھیں جو آج تم کو ہاسپٹل میں پیش آ چکی ہیں، اس لیے میں تم کو یہ بھی نہیں بتانا چاہتی تھی کہ ڈاکٹر کاچار مصنوعی پاگل ہے، لیکن اب تمہارے بیان کے بعد صورتحال قطعی بدل چکی ہے۔ میں تمہیں ان حقائق سے بھی آگاہ کر چکی ہوں جو فی الحال ظاہر نہیں کرنا تھے۔ میں نے سر ہلایا۔ لیکن میں ڈاکٹر کاچار کو کس طرح ہمراز بناؤں گا؟ وہ کس طرح یقین کر لے گا کہ میں اس کے سلسلے میں مخلص ہوں؟ اس کے لیے میرا ایک خط کافی ہے جو میں ابھی تم کو دوں گی۔ میرا وہ خط پڑھنے کے بعد ڈاکٹر کاچار کو تم پر کوئی شک نہیں ہوگا، اور وہ ویسا ہی کرے گا جیسا تم اس سے کروانا چاہو گے۔ کیا وہ پہلی مرتبہ ساون کو دیکھ کر چونکا نہیں ہوگا؟ کیوں؟ شباہت میں ہم آہنگی کے باعث چونکا تو ہوگا، لیکن یہ سوچ کر رہ گیا ہوگا کہ اتنی شباہت شاذ و نادر مل ہی جاتی ہے۔ پھر یہ کہ ظاہر ہے ساون نے بھی کبھی اس سے کوئی ایسی بات نہیں کی ہوگی جس سے یہ اشارہ ملے کہ وہ تم ہی ہو۔ میں پھر سر ہلا کر رہ گیا۔ کل پرنسس تارا قدرے توقف سے بولی، تمہیں مستقل طور پر ڈاکٹر کاچار کے ساتھ رہنا ہوگا۔ رینوکا اسے قتل کروانے کی کوشش کر سکتی ہے، تمہیں ہر قیمت پر اس کی حفاظت کرنا ہے، کیونکہ وہ تمہارے ماضی کی، تمہارے اپنی ذات کی کنجی ہے۔ اسی سے تم کو معلوم ہو سکے گا کہ تم کیا ہو۔ لیکن پرنسس تارا مجھے گھورتے ہوئے بولی، اب تم وہ انگوٹھی پہننا مت بھول جانا، بلکہ بہتر ہوگا کہ تم اسے ابھی پہن بھی لو میرے سامنے، اور پھر اسے ہرگز نہ اتارنا۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ پلان بھی رینوکا کے علم میں آ جائے جو میں نے اب ڈاکٹر کاچار کو اغوا کرنے کے لیے بنایا ہے۔ میں نے اٹھ کر بستر کے تکیے کے نیچے سے وہ انگوٹھی بھی نکال کر پہن لی۔ پرنسس تارا نے اپنے وینٹی بیگ سے ایک نوٹ بک اور ایک پین نکالا، پھر اس نے نوٹ بک کے ایک صفحے پر کچھ لکھا اور پھر اس کو فولڈ کر کے مجھے دے دیا۔ یہ تم ڈاکٹر کاچار کو عین وقت پر دو گے۔ میں نے اس تحریر پر ایک نظر ڈالی، مختصر سی تحریر تھی۔ لکھا تھا، ڈاکٹر، آپ کو باحفاظت جزیرے تک پہنچانے کے انتظامات مکمل ہو چکے ہیں۔ ساون آپ سے جو کچھ بھی کہے اس پر عمل کیجیے گا۔ آخر میں یہ بھی بتا دوں کہ ساون کی جگہ دراصل اب وہی ہستی ہے جس کو آپ نے ایک غیر معمولی انسان بنایا ہے۔ پی ٹی کا مطلب پرنسس تارا ہی ہو سکتا تھا، لیکن اس میں ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ میں نے پرنسس تارا سے کہا تھا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اسے تم فی الحال کوڈ ورڈ سمجھو۔ اس لفظ کی وجہ سے ڈاکٹر کو یقین آ جائے گا کہ یہ خط میں نے ہی لکھا ہے۔ میں نے وہ مختصر سا پرچہ طے کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا، پھر بولا، میں ڈاکٹر کاچار کو اغوا کس وقت کروں؟ اس آپریشن کے لیے 2 وقت مناسب ہیں، ایک تو لنچ کا اور دوسرا جب تم وہاں سے روانہ ہونے لگو۔ مجھے ان 5 میل کی حدود سے نکل کر کہاں جانا ہوگا، اس کے بارے میں تم بالکل نہ سوچو۔ جب تم اس حد سے آگے آؤ گے تو اس کے بعد کا سارا کام مجھے ہی دیکھنا ہے۔ میں ان اوقات میں مکمل الرٹ رہوں گی۔ پھر وہ رک کر بولی، اور کوئی بات؟ فی الحال تو میرے ذہن میں کوئی سوال نہیں۔ پرنسس تارا نے اپنا وینٹی بیگ ایک بار پھر کھولا
اور ایک چھوٹا سا ریوالور نکال کر مجھے دیتی ہوئی بولی، میں اب چلتی ہوں، اگر مجھے کسی بات کا خیال آئے تو کیا میں تمہیں فون کر کے پوچھ لوں؟ ہرگز نہیں، پرنسس تارا نے جلدی سے کہا، میں فی الحال فون کی طرف سے مطمئن نہیں ہوں، تمہاری گمشدگی کے باعث ممکن ہے کہ پولیس کو مجھ پر کچھ شبہ ہو گیا ہو اور میرا فون اب بھی ٹیپ کیا جا رہا ہو۔ ویسے میرا خیال ہے کہ ہم بہت مفصل گفتگو کر چکے ہیں، کوئی بات وضاحت طلب نہیں رہ گئی۔ میں پھر سر ہلا کر رہ گیا۔ پرنسس تارا رخصت ہو گئی۔ اس کے جاتے ہی میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور کپڑے تبدیل کر کے بستر پر لیٹ گیا۔